इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा जादू बताने वाला हूं जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में कोई भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर आपके ज़हन में कोई मकसद है, कोई ख्वाहिश है, तो आप बड़ी आसानी से उस तक पहुंच सकते हैं। इस वीडियो को 4-5 मरतबा देखिएगा, आज कल परसों बार बार देखिएगा, क्योंकि जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो आपके ज़हन में बैठ जाए, वरना अब आप ये वीडियो देखेंगे बाद में सारी बातें भूल जाएंगे। ये चीज वाकई में एक जादू है। आपको जब भी कोई चीज चाहिए होती है, आप किसी चीज के लिए ख्वाहिश करते हैं कि मसलन मुझे एक बाइक चाहिए, मैं एक स्टूडेंट, मुझे मोबाइल चाहिए, नए वाला अच्छे वाला मोबाइल चाहिए, तो आप सिंपल क्या करते हैं, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आप उनकी बाइक को देखते हैं, उनके मोबाइल को देखते हैं और कहते हैं कि मेरे पास ये क्यों नहीं है, अल्लाह ताला ने ये मुझे क्यों नहीं दिया, उसके पास है। आप पता क्या करते हैं, जो चीजें अल्लाह ताला ने दूसरे लोगों को दे रखी हैं, आप उन चीजों को देखते हैं, उन चीजों के बारे में सोचते हैं और आप ये सोचते हैं कि मेरे पास अच्छा मोबाइल क्यों नहीं है, मेरे पास अच्छी बाइक क्यों नहीं है, या कोई भी चीज मेरे पास अच्छी क्यों नहीं है, दूसरे के पास क्यों है। मेरे दोस्तों के पास 1 लाख वाला मोबाइल फोन है, 2 लाख वाला है, लेकिन मेरे पास 10-20 हजार वाला है। आप करते ये हैं कि जो चीज अल्लाह ताला ने आपको दी है, आप उस पर खुश नहीं होते, आप दूसरों की चीजें देखते हैं और उल्टा काम करते हैं। आप दूसरों की चीजें देख के बुरा महसूस करते हैं और आप अपने दिल में ही सोचते हैं काश वो चीज मुझे मिल जाए, काश वो मोबाइल मुझे मिल जाए, वो बाइक मुझे मिल जाए। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अल्लाह ताला ने कुरान में 64 मरतबा ये काम करने से मना किया है। साइंटिस्ट ने कई दफा ये स्टडीज कर ली हैं कि लोग गरीब क्यों हैं, लोग टूटे हुए क्यों हैं, वो क्यों अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते, तो उनको यही चीज मिलती है कि वो हमेशा नाशुक्री करते हैं। दोस्तों, अहले यहूद अल्लाह ताला की हमेशा से नापसंदीदा कौम रही है। अल्लाह ताला ने इनसे एक ही मुतालबा किया था कि मेरी इबादत करो और मेरा शुक्र करो, लेकिन इन्होंने कभी अल्लाह ताला का शुक्र नहीं किया। अल्लाह ताला ने इस कौम पर हर दौर में किसी ना किसी सूरत में अज़ाब भेजा। कभी तो हिटलर की सूरत में अज़ाब भेज दिया, कभी इन पे किसी तूफान की सूरत में अज़ाब भेज दिया, कभी किसी सूरत में इन पे अज़ाब आता ही रहा। जब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत बख्शी थी, तो उस वक्त भी इन लोगों ने कहा था कि अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल की नस्ल से नबी क्यों उठाया है, हजरत इसहाक की नस्ल से क्यों नहीं नबी उठाया। हालांकि अल्लाह ताला ने एक के बाद एक नबी हजरत इसहाक की नस्ल से उठाए थे, फिर भी इन लोगों ने अल्लाह ताला का शुक्र नहीं किया, तो अल्लाह ताला ने इनको बहुत सारे अज़ाबों से गुजारा। इस कौम को अल्लाह ताला ने दुनिया में जलील कर दिया, क्यों कि ये शुक्र नहीं किया करते थे। दोस्तों, अल्लाह ताला सूरत बकरा 172 में फरमाते हैं, ए ईमान वालों, जो पाकीज़ा चीजें मैंने तुम्हें अता की हैं उनमें से बेतकल्लुफ खाओ और मेरा शुक्र करो। फिर अल्लाह ताला सूरत बकरा 243 में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इंसान पे बहुत ज्यादा फजल करने वाला है, लेकिन इंसान तो अल्लाह का शुक्र ही नहीं करता। अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। वलक़द आतैना लुक़मानल हिक्मत अन इश्कुर लिल्लाह वमन यश्कुर फ़इन्नमा यश्कुरु लिनफ़्सिहि वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। और अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत मर्तबा इंसानों से एक ही शिकवा किया है कि तुम शुक्रगुजारी क्यों नहीं करते। मैं डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी आयात लिख दूंगा, उनका तर्जमा लिख दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। इसी तरह साइंटिस्ट ने कई बार रिसर्चेस की हैं। लास्ट रिसर्च उन्होंने 2018 में की थी। इस रिसर्च में उन्होंने 238 लोग लिए और उनमें से आधे लोगों को कहा कि आप हर रोज एक जर्नल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे कि आप हर रोज किस किस चीज के लिए शुक्रगुजार हैं, और आधे लोगों को उन्होंने सिंपल कहा कि आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, आप जिस तरह से अपनी जिंदगी गुजारते हैं उसी तरह से गुजारेंगे। इसके रिजल्ट बहुत हैरान कुन आए। वो लोग जो हर रोज लिखते थे कि आज हम इस चीज के लिए शुक्रगुजार हैं, आज हम इस चीज के लिए शुक्रगुजार हैं, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा कामयाबियां दी थी अल्लाह ताला ने। तो वो लोग बहुत ज्यादा कामयाब थे दूसरे लोगों की निस्बत और बहुत ही ज्यादा अपनी जिंदगी में खुश थे। ये देखकर साइंटिस्ट बहुत हैरान हुए कि आखिर शुक्रगुजारी के बारे में लिखने से क्या हो सकता है, कुछ भी तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने फिर 2018 में दोबारा से रिसर्च की। इस दफा उन्होंने लोगों की मिकदार ज्यादा कर दी। उन्होंने 1662 लोगों पर यही रिसर्च की और उन्होंने फिर पाया कि जो लोग शुक्रगुजारी करते हैं, जो लोग लिख के रखते हैं कि हम इस चीज के लिए अपने परवरदिगार के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं, तो वो लोग हर कामयाबी ले जाते हैं। आपको जान के हैरानी होगी। ये दरअसल मैं देखता हूं कि
وہ ہیں تو غیر مسلم, وہ اللہ کو تو نہیں مانتے لیکن اللہ کی مان لیتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں وہ ہمیشہ ایک جیسے ہی رہتے ہیں. جس طرح اگر کوئی انسان چھت سے چھلانگ لگائے گا تو وہ ہمیشہ نیچے ہی گرے گا. اگر ایک انسان شکر گزاری کرے گا تو وہ اسی کے لیے فائدہ مند ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں بے نیاز ہوں, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, آپ لوگ جاؤ. آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا فائدہ نہیں کر رہے ہوتے, اپنا فائدہ کر رہے ہوتے ہیں. عبادت آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں لیکن فائدہ تو آپ کا ہو رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں, وہ بھی میں نے نیچے لکھ دیا ہوگا, کہ اگر کوئی انسان شکر کرتا ہے تو اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے. اور اللہ تو پورے جہان والوں سے بے نیاز ہے, اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن پورے جہان والوں کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. اور ہم لوگ شکر کرنے کو کیا سمجھ لیتے ہیں کہ ایک دفعہ کہہ دینا شکر الحمدللہ, یا ایک دفعہ کہہ دینا شکریہ, یا کئی دفعہ کہہ دینا شکریہ. تو اپنی زبان میں شکریہ کہہ دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ تو ہر زبان کے لیے الگ ہوتا ہے. انگلش میں ہم تھینک یو کہتے ہیں, اردو میں شکریہ کہتے ہیں, شاید ہندی میں ہم لوگ آباری ہیں, اس طرح سے کچھ کہتے ہیں. لیکن جب بھی کوئی بھی انسان کسی چیز کے لیے شکر مند ہوتا ہے تو وہ محسوس ہمیشہ ایک جیسا کر رہا ہوتا ہے. اب آپ سمجھیے گا کہ اگر ایک عربی شکر کرے گا تو جب وہ شکر کر رہا ہوگا تو وہ اسی طرح سے محسوس کرے گا جس طرح سے آپ کرتے ہیں. جس طرح سے آپ شکر کرتے ہیں اسی طرح سے کوئی اور افریقہ میں رہنے والا, آسٹریلیا میں رہنے والا انسان کرے گا. اس لیے زبان سے شکریہ کہہ دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اپنے اندر سے شکر گزاری محسوس نہیں کر لیتے. ہاں میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ میں ابھی تک سانس لے رہا ہوں, میں ابھی تک زندہ پھر رہا ہوں. یہ کوئی چھوٹی نعمت ہے, مر گیا تو بعد میں سارا کچھ سائڈ پہ کبھی واپس نہیں آ پاؤں گا. شکر گزار ہوں, میں نے یہ دیکھو کپڑے ڈالے ہوئے ہیں, ہر چیز کے لیے میں شکر گزار. آپ کو اس طرح کی مینٹیلٹی ڈیولپ کرنی پڑے گی. اور جب بھی آپ شکریہ کرتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر سے محسوس کرنا ہوگا کہ میں واقعی میں شکر گزار ہوں جو کچھ بھی میرے پاس ہے, نہ کہ میں صرف دکھاوے کے لیے بول رہا ہوں. میں منافق نہیں ہوں, میں سچ میں شکریہ ادا کر رہا ہوں. اس طرح سے آپ کو سوچنا ہوگا اور فیل کرنا ہوگا. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میری زندگی میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ غلط ہی ہوتا رہتا ہے, میں سارے کاموں کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ سارے کام میری الٹی سمت میں جا رہے ہیں, وہ سارے غلط ہو رہے ہیں, جس طرح سے میں چاہتا ہوں ویسے نہیں ہو رہے, تو اس کا بھی یہی حل ہے کہ آپ سمپل شکر ادا کرنا شروع کر دیجئے. اگر آپ کو اپنی زندگی میں ہر ایک کامیابی چاہیے تو آپ کے لیے ایک ہی صلاح ہے کہ آپ مسلمان بن جائیے. شناختی کارڈ والا مسلمان نہیں جن کے شناختی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے مسلمان اور سارے کام ٹھگی فراڈ والے کرنے ہیں. نہیں, آپ اصل والے مسلمان بن جائیے. مسلمان کا مطلب ہوتا ہے وہ جو سرنڈر کرتے, جو جھک جائے, جو گھٹنے ٹیک دے. کس چیز کے آگے وہ گھٹنے ٹیک دے؟ وہ اس کے پاس جو کچھ ہے, وہ جس حالت میں ہے اس پہ گھٹنے ٹیک دے کہ میں شکر گزار ہوں, میں خوش ہوں اس پہ. مسلمان نام حضرت ابراہیم نے رکھا تھا ہمارا, اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسی نام کو ہمارے لیے چوز کیا. اس لیے آپ اصل والے مسلمان بن جائیے. جو آپ کے پاس ہے اس پہ گھٹنے ٹیک دیجیے اور کہیے کہ میں اس کے لیے جو کچھ میرے پاس ابھی ہے بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اپنی کاپیاں بھر دیجیے وہ چیزوں کے بارے میں لکھتے ہوئے جن کے بارے میں آپ سچ میں شکر گزار ہیں, اور اس شکر گزاری کو فیل کرنا شروع کر دیجیے. دیکھیں اس کی گارنٹی میں نہیں آپ کو دے رہا کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے, اس کی گارنٹی آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اگر آپ شکر گزاری کرو گے تو آپ کو کامیابی دینا میرا کام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو سمپل, کوئی اس میں بڑی بات ہے ہی نہیں. آپ نے جس بھی اپنی خواہش کو لے کے اس ویڈیو پہ کلک کیا ہے, پہلی بات تو یہ کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں جو آپ نے اس ویڈیو پہ کلک کیا ہے, کیونکہ اس طرح کی انفارمیشن آپ کو انٹرنیٹ سے کم ملے گی. آپ کی جو بھی خواہش ہے آپ کو اس خواہش کو اس وقت تک روک کے رکھنا ہے جب تک کہ آپ اس تکنیک کو پورا فالو نہیں کر لیتے. تکنیک یہ ہے کہ آپ اٹھیے, دیکھیے ذرا آس پاس, اپنی گیلری میں دیکھیے یا کہیں بھی دیکھیے, ایک بوتل دیکھیے, کسی بھی چیز کی بوتل دیکھ لیجیے, پیپسی کی ہو سکتی ہے, کوئی بھی چیز کی ہو سکتی ہے. آپ اس کا اوپر والا حصہ کاٹ دیجئے اور کچھ پیج لیجئے اور ان کو بھی چھوٹے چھوٹے حصوں میں کاٹ دیجئے, اور ایک بہت اچھی سی بال پوائنٹ بھی لیجئے. ان تینوں چیزوں کو ایک جگہ پہ رکھ دیجئے, اور جب بھی آپ رات کو سونے لگتے ہیں تو جو کچھ بھی آپ کے ساتھ اچھا ہوا ہے ان پرچیوں پہ لکھتے جائیے, ان کو چھوٹا سا رول کر دیجئے اور اس بوتل میں پھینکتے جائیے. جب تک کہ وہ بوتل بھر نہیں جاتی اس وقت تک آپ کو اپنی خواہش کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے. تیسرے چوتھے دن آپ کی بوتل بھر جائے گی, زیادہ ہوگا تو ہفتے میں بوتل بھر جائے گی. آپ ہر چیز کا شکر ادا کیجئے اور اس میں ڈالتے جائیے کہ آج مجھے پراٹھے ملے ہیں صبح کھانے کے لیے, آج مجھے کچھ بھی اچھا ملا ہے کھانے کے لیے, آج میں نے
آج میں نے حمزہ جوید کے چینل پہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں اس نے بتایا ہے کہ شکر کس طرح کرنا ہے. اس طرح کی جو بھی باتیں اسے لکھ کے اس میں ڈال دیجئے، اور جب تک کہ وہ فل نہیں ہو جاتا آپ اپنی خواہش کو ذرا کنٹرول میں رکھیے. جس دن وہ فل ہو جائے گا تو آپ پھر اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کیجئے کہ مجھے وہ چاہیے. پھر آپ اس طرح کیجئے کہ ایک اس چیز کی تصویر لے لیجئے اور اس تصویر کو بوتل پہ لگا دیجئے، تاکہ جب بھی آپ شکر گزاری کرنے لگیں تو وہ تصویر آپ کو بوتل سے نظر آ جائے کہ ہاں مجھے بائک چاہیے، اے میرے رب مجھے بائک بھی دے دے. اگر آپ نے مجھے اتنی سانسیں دی ہیں جو کہ بہت مہنگی ہیں، یا پھر آپ نے مجھے اتنی زیادہ چیزیں دی ہیں جن کو اگر میں گننا شروع کروں تو میں نہیں گن سکتا، تو ایک بائک تو بہت چھوٹی چیز ہے، آپ مجھے وہ بھی دے دیجئے. تو یقین ہے مجھے، میرے ساتھ تو ہمیشہ اسی طرح ہوا ہے کہ آپ کو وہ چیز مل جائے گی، آپ کی زندگی ایک دم پوزیٹیو ہونا شروع ہو جائے گی. آپ جس بھی کام میں ہاتھ ڈالو گے لگے گا کہ یار یہ تو پہلے ہی ہوا پڑا تھا. ہر کام میں مشکلات تو ہوتی ہیں، مشکلات کے بغیر کوئی کام نہیں آئے گا، لیکن وہ مشکلات بہت آسان ہو جائیں گی. آپ کو اللہ تعالیٰ ان مشکلات سے لڑنے کے لیے طاقت دے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے مشکلات بنائی ہیں تو طاقت بھی اسی نے دینی ہے، اور وہ آپ کو بہت زیادہ طاقت دے گا کہ آپ کے سامنے وہ مشکلات چھوٹی چھوٹی رہ جائیں گی. آپ بڑی جلدی ان کو سولو کر کے اپنی کسی بھی کامیابی تک پہنچ جاؤ گے. دیکھیے آپ کو اس تکنیک کو فالو کرنا ہی کرنا ہے. آپ کو جرنل بھی مینٹین کرنا ہے جس پہ آپ کو لکھ کے رکھنا ہے کہ میں فلانی طریقوں فلانی چیزوں کے لیے بہت زیادہ شکر گزار تھا. اور جب آپ 10 دن تک اسی طرح لکھ لو گے، بعد میں آپ کو اس کو پڑھ کے وہ فیلنگ بھی محسوس کرنی ہے، ہاں میں فلانے دن جو مجھے ملا تھا آج بھی اس کے لیے شکر گزار ہوں. اور اگر پھر بھی کوئی ریزن بنتی ہے، اگر آپ کی دعا پھر بھی قبول نہیں ہوتی، تو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو اسی پہ بنا رہا ہوں کہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں کہ آپ نے انٹرنیٹ سے بہت اچھی چیزیں مس کر دینی ہیں. اگر آپ نے میرا چینل جو نیچے ہے اس کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ریڈ والا بٹن دبا دیجئے، بیل کو آن کر کے نوٹیفیکیشن آل پہ کر دیجئے سیٹ، اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے، کومنٹ بھی جا کے لکھیے اچھے والا. اور سب سے ضروری بات، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے واٹس ایپ کے گروپس میں، ہر جگہ پہ جہاں بھی آپ کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کر کے شیئر کر دیجئے. کسی بھی ذریعے سے لوگوں کو بتائیں کہ شکر کرنا کتنا ضروری ہے. آپ جب خود بھی کسی سے ملتے ہیں تو ان کو بتائیں کہ بھائی شکر اس طرح سے کیا جاتا ہے اور شکر ہم کو کیوں کرنا چاہیے. نہیں تو آپ اس کو میری ویڈیو دکھا دیجئے، اور اگلی ویڈیو تک آپ ویٹ کیجئے، انشاءاللہ میں جلدی لے کے آ رہا ہوں.